آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ذکی صدیقی۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کورونا کی ممکنہ تیسری لہر کا مقابلہ کرنے سرکاری مشنری رہے تیار، طبی انتظامات کیے جائیں مستحکم۔ ریاستی وزیر برائے محصول بالا صاحب تورات نے دی متعلقہ افسران کو ہدایات۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر تنہا نکل پڑے سائیکل پر اور کیا کھام ندی کی بحالی کے کاموں کا معائنہ۔ دوسرے مرحلے میں 50,000 پودوں کی شجرکاری کے لیے تیاری کا متعلقہ افسران و ملازمین کو دیا حکم۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کوکن اور مغربی مہاراشٹر کے سیلاب زدگان کو راحت پہنچانے کئی ہاتھ بڑھنے لگے ہیں آگے۔ روانہ کی جانے لگی ہے بڑے پیمانے پر ریلیف۔ اور نہایت جوش و خروش سے منایا گیا شہر میں معروف افسانہ نگار منشی پریم چند کا یوم پیدائش۔ انجمن اہل قلم کی جانب سے نئے قلم کاروں کے لیے منعقد کی گئی ادبی نشست۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کورونا وائرس کی تیسری ممکنہ لہر ڈیلٹا ویرینٹ کا مقابلہ کرنے ہر طرح سے تیار رہیں۔ یہ ہدایت ریاستی وزیر برائے محصولات بالا صاحب تورات نے متعلقہ افسران کو دی ہے۔ واضح ہے کہ کورونا حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے ریاستی وزیر برائے محصول بالا صاحب تورات نے گزشتہ روز ڈویژنل کمشنر آفس میں متعلقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد گزشتہ میں کورونا پر قابو پانے کی غرض سے متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے مستقبل میں کورونا کی ممکنہ تیسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر اعتبار سے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، اسی طرح عوام کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اس میٹنگ میں علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر، ضلع کلیکٹر سنیل چوہان، پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا، ایڈیشنل کمشنر آبا صاحب بیلدار، اویناش پاٹھک، ڈپٹی کمشنر پراگ سمن، جگدیش منیار، پانڈورنگ کلکرنی، وامن قدم، اسسٹنٹ کمشنر شیواجی شندے، ایڈیشنل کلیکٹر اننت گوہانے اور دیگر موجود تھے۔ کورونا حالات کا جائزہ لینے کے بعد ریاستی وزیر تورات نے علاقے میں بارش کی صورتحال، آبی ذخائر میں لائیو اسٹاک، ڈیڈ اسٹاک اور ژالہ باری کے سبب فصلوں کو پہنچے نقصانات سے متعلق بھی تفصیلی معلومات حاصل کی اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے ریت ٹیلوں کی نیلامی میں درپیش مسائل فوری حل کرنے کا حکم دیا۔ شیواجی کالج کنڑ کے احاطے میں بنائے گئے انڈور اسٹیڈیم اور وہاں نصب کیے گئے بابوراؤ اور آلکر کے مجسمے کی نقاب کشائی ریاستی وزیر برائے محصول بالا صاحب تورات کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ واضح ہے کہ شیواجی کالج کنڑ میں طلباء کی سہولت کے لیے انڈور اسٹیڈیم قائم کیا گیا۔ اسی طرح کالج کے احاطے میں بابوراؤ اوتاڑکر کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ کالج لائبریری کو لکشمن راؤ جی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ انڈور اسٹیڈیم کا افتتاح وہ مجسمے کی نقاب کشائی اور لائبریری کو لکشمن راؤ جی کے نام سے منسوب کرنے کے لیے ایک تقریب آج رکھی گئی، جس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے ریاستی وزیر بالا صاحب تورات شریک ہوئے اور تمام رسومات ان کے ہاتھوں ادا کی گئیں۔ ناظرین، میونسپل ایڈمنسٹریٹر کب کیا کریں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج صبح وہ اچانک سائیکل پر سوار ہو کر اکیلے ہی کھام ندی پہنچے اور وہاں جاری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد دوسرے مرحلے میں کھام ندی کے کنارے 50,000 پودے لگانے کا فرمان جاری کیا۔ ناظرین، حال ہی میں سائیکل فار چینج نامی مقابلوں میں اورنگ آباد کی کارکردگی کی مرکزی حکومت کی جانب سے ستائش کی گئی اور اس مقابلے میں ہمارے شہر نے دیگر ترقی یافتہ شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس سے حوصلہ پا کر اور شہریان کو سائیکل کے استعمال کے لیے ترغیب دینے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے آج صبح اچانک اپنی سرکاری رہائش گاہ سے سائیکل پر سوار ہو کر اکیلے ہی نکل پڑے اور کھام ندی پہنچ گئے۔ وہاں جاری کاموں کا جائزہ لیا اور بارش ہونے کے بعد بھی متعلقہ ملازمین کو کام کرتا دیکھ خوشی کا اظہار کیا اور دوسرے مرحلے میں کھام ندی کے کنارے 50,000 پودوں کی شجرکاری کے لیے تیاری شروع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ میونسپل ذرائع کے مطابق ولیج سوشل ٹرانسفارمیشن فاؤنڈیشن کے توسط سے
वहां 50,000 पौधे लगाने का मंसूबा बनाया गया है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को अकेले साइकिल पर सवार खाम नदी आता देख वहां मौजूद अफसरान और मुलाजिमीन हैरान रह गए। इस मौके पर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर अतुल दौंड, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, देवीदास पंडित, MK फाटक, BD फड़, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर असदुल्ला खान, स्मार्ट सिटी के आदित्य तिवारी और सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान भी वहां मौजूद थे। कोकण व मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दगान के लिए शिवसेना की इमदादकारी जारी है। शहर से अनाज व ग़िज़ा के पैकेट, अशियाए ज़रूरिया, पीने के पानी और ज़रूरी दवाओं से लदा दूसरा इमदादी रथ मुतासरा इलाकों को रवाना किया गया। शिवसेना के सीनियर कायद और साबिक रुकन पार्लियामान चंद्रकांत खेरे की सरगर्दगी व मौजूदगी में सैलाब ज़दगान की इमदाद से लदाए मदद रथ रवाना किया गया। यहाँ रहे कि कोकण और रियासत के मगरबी इलाकों में आए तूफ़ान और तुग़यानियों व सैलाब से मुतासरा इंसानी आबादियों की इमदाद के लिए शहर औरंगाबाद के अवाम भी दौड़ पड़े हैं। जहाँ मुख्तलिफ तंजीमें और दीगर इदारे रिलीफ के काम कर रहे हैं, शिवसेना ने भी इस काम में बेहतरीन पेशकदमी की है। ज़िला भर से ये इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रिलीफ लेकर जाने वाले सेना के इस दूसरे सैलाब ज़दगान सेवारत की रवानगी के मौके पर सवेरा फार्मा के अर्पित अनिल सावे ने ज़रूरी अदविया की रसद सुपुर्द की, जबकि साबिक मेयर आनंद कुमार घोड़ेले, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाल, एडवोकेट आशुतोष खंड व दीगर पार्टी कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे। इसी तरह झुंझार छावा संगठन की जानिब से भी सैलाब व आफत ज़दगान की मदद के लिए लाजमी अशिया साजो सामान के साथ छावा कारकुनान की एक टीम भी मुतासरा इलाक़ों की जानिब रवाना की गई है। इस मौके पर मज़कूरा छावा के बानी सदर सुनील कोटकर की रहनुमाई में इमदाद जमा की गई, जबकि मदद रवानगी के मौके पर नीलेश डोले, ज़िला सदर नितिन पाटिल, नंदू गढ़ और दीगर कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद और इत्तेहाद ग्रुप के इश्तराक से कोकण, चिपलून, महाड़ और मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दगान के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी के साजो सामान से लदा एक ट्रक गुज़िश्ता शब रवाना किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों मगरबी महाराष्ट्र के कई अज़ला कुदरती कहर की जद में आ गए और वहाँ तूफ़ानी बरसात के सबब जो तुग़यानी आई और जो तबाही मची उसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सैलाब का पानी तो कम हो गया, मगर उसके बाद मचने वाली तबाही, अग़ज़िया की क़िल्लत, पानी की क़िल्लत, दवाओं की क़िल्लत और दीगर कई परेशानियों से वहाँ के साकिनान दो चार हैं, जिनकी मदद के लिए कई हाथ आगे आने लगे हैं। हुकूमत व इंतज़ामिया तो अपनी जानिब से वहाँ राहती कामों में मसरूफ़ हैं ही, दूसरी जानिब कई सियासी जमातें और समाजी तंजीमों के अलावा शहरियान भी उनकी मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे हैं। गुज़िश्ता शाम रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद और इत्तेहाद ग्रुप के इश्तराक से इसी तरह की इमदाद मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दगान के लिए रवाना की गई, जिसमें ज़रूरी अद्वियात, ज़रूरियात ज़िंदगी में लगने वाली लाजमी अशिया, ब्लैंकेट्स, बेड्स, अनाज, खाने पीने का सामान वगैरह शामिल हैं। देखिए, कोंकण के अंदर जो बाढ़ आई है वो हम लोग हर रोज़ देख रहे हैं कि उससे कितना नुकसान हुआ है, और वो नुकसान की भरपाई करने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। इसी के तहत आज औरंगाबाद के इत्तेहाद ग्रुप और रोटरी क्लब की तरफ से एक ट्रक भर के रिलीफ का सामान वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, जिसके अंदर कपड़े है, अनाज है, पानी है, बिस्किट्स है, चाय है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि और जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा संगठन, जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, जितने ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां सब मिलकर आएंगे, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और वो नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं समझता हूँ और भी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। मैं इत्तेहाद ग्रुप और रोटरी क्लब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज वहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को समझ के आज ये जो सामान यहाँ पर भेज रहे हैं, यकीनन कुछ राहत उन्हें ज़रूर मिलेगी। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद सेंट्रल और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहाद ग्रुप के नाम से जो औरंगाबाद में है, इन्होंने वहाँ पर मदद भेजने का पहल की और उसके तहत हमने सभी औरंगाबाद शहर वासियों से और सभी जानने पहचानने वालों से गुजारिश की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों ने बड़ी बड़ी तादाद में इस मदद में और इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहाँ पर आमतौर पे देखा ये गया है कि वहाँ पर
جو بہت زیادہ دنوں تک کھا سکتے ہیں ایسے فوڈ آئٹمس جس کو ہم نان پیریشیبل فوڈ آئٹمس بولتے ہیں، اس کی ضرورت ہے وہاں پر، جو 1 مہینہ 15 دن چل سکے، جیسے کہ بسکٹس ہوئے، ٹی ٹوسٹ ہوئے، بہت سارے ہماری بہنوں کے ضرورت کے سامان ہیں، یوٹینسلس ہے، برتن ہیں، سینیٹری نیپکنس کی بھی وہاں پر قلت ہو رہی تھی، ہم نے اس کا بھی دھیان رکھا ہوا ہے، کپڑے ہے، شوز ہے، کھانے کا سامان ہے، آٹا ہے، اور ایسی تقریباً روزمرہ کی جو بھی چیزیں ہیں ایک ٹرک بھر کر آج شام میں چپڑون اور مہاڑ کے لیے یہاں اورنگ آباد سے ہم روانہ کر رہے ہیں۔ مراٹھا کرانتی مورچہ کی جانب سے بھی سیلاب زدگان کے لیے 50 کوئنٹل اناج اور ضروریات زندگی کی لازمی اشیاء روانہ کی گئیں۔ یہ ریلیف لے کر مراٹھا کرانتی مورچہ کے کوآرڈینیٹرز سریش واکڑے، ستیش ویتال، منوج گائکے، سنیل کوٹکر، ابھیجیت دیشمکھ، اجے گنڈے، ریکھا وہاٹورے کی موجودگی میں روانہ کیا گیا۔ مراٹھا کرانتی مورچہ کے ذمہ داران کے مطابق یہ راحتی سامان ضلع ساتارا کے تعلقہ کراڑ کے کھنڈو باجی پالی سمیت اطراف کی بستیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ معروف افسانہ نگار و ادیب منشی پریم چند کے یوم پیدائش پر انجمن اہل قلم کی جانب سے ایک ادبی نشست محفل افسانہ منعقد کی گئی۔ معروف فکشن نگار نور الحسنین کی صدارت میں منعقد اس محفل میں عظیم راہی اور خالد احمد مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے، جن کا انجمن اہل قلم کی روح رواں فردوس فاطمہ اور ان کے ساتھیوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس نشست میں نئے قلمکاروں نے اپنے تحریر کردہ افسانے سنائے، جنہیں حاضرین نے خوب پسند کیا اور فردوس فاطمہ کی کاوشوں کی سراہنا کی۔ آج انجمن اہل قلم کی جانب سے محترمہ فردوس رمضانی صاحبہ نے بہت اچھی ایک چھوٹی سی نشست کا جو اہتمام کیا، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پریم چند جو اردو کے بابا آدم افسانہ نگار تھے، ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک بہت اچھی چھوٹی سی نشست سے انہوں نے جو ہے رکھی ہے، اور اس موقع پر نئی نسل کی زیادہ تر ہماری جو ہے بیٹیوں نے بہت اچھے افسانے سنائے، اور یہ افسانے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کی نشستوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پریم چند کے جیسے افسانے جو سوز وطن کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے عیدگاہ لکھے، حجی اکبر لکھے، نمک کا داروغہ لکھے، اور ان کا ناول جو ہے گودان اور حسن کا بازار، اور اس طرح کے کئی ناول ہیں، افسانے ہیں ان کے، یہ نئی نسل کو میں چاہوں گا کہ وہ اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور اپنی زبان و بیان کی طرف بھی توجہ دیں۔ فردوس کی کوششیں بہت اچھی ہیں، اور یہ نئے فنکاروں کو، نئے شاعروں کو، افسانہ نگاروں کو جو ایک جگہ لاتی ہے، انجمن اہل قلم کے عنوان سے یہ بڑی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس دور میں جہاں پر ہمارا دور تو کتابوں کا دور تھا، لوگ کتابیں پڑھتے تھے، آج کے دور میں ٹی وی میڈیا، انٹرنیٹ میڈیا، سارے سوشل میڈیا وغیرہ کے موقع پر کتابیں لوگوں سے دور ہو چکی ہے۔ اب لوگ کتاب بھی امیج میں پڑھتے ہیں، PDF میں پڑھتے ہیں۔ تو اس اتنے برے دور میں بھی یہ بچے جو ہے افسانہ نگاری کر رہے ہیں، کچھ شاعری کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ شاید اردو کو زندہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ AMC انتظامیہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے اپنے حصے کی سرمایہ کاری 147 کروڑ روپے فوری جمع کروائے۔ یہ ہدایت محکمہ شہری ترقیات کی جانب سے میونسپل انتظامیہ کو دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی اسمارٹ سٹی پروجیکٹ اسکیم میں آج سے 5 سال قبل اورنگ آباد شہر کو شامل کیا گیا، اور اس پروجیکٹ کے تحت مختلف ترقیاتی کاموں پر 1000 کروڑ روپے خرچ کیے جانے ہیں، جس میں 50% سرمایہ کاری مرکزی حکومت کرے گی، جبکہ ریاستی حکومت 25% اور میونسپل کارپوریشن کو 25% رقم کا انتظام کرنا لازمی ہے۔ اب تک اس پروجیکٹ کے لیے مرکزی حکومت نے 294 کروڑ روپے اور ریاستی حکومت نے 147 کروڑ روپے، اس طرح جملہ 441 کروڑ روپے اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو فراہم کیے ہیں۔ اسکیم کے مطابق AMC انتظامیہ کو اپنے حصے کی سرمایہ کاری 147 کروڑ روپے لگانا ضروری تھا، مگر میونسپل انتظامیہ نے آغاز ہی سے اپنے حصے کی سرمایہ کاری کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، اور مرکزی و ریاستی حکومتوں کی جانب سے فراہم کردہ فنڈ خرچ کیا جاتا رہا ہے، جس پر ایک ماہ قبل اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے فٹار بلدیو سنگھ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور AMC انتظامیہ کو اپنے حصے کی سرمایہ کاری فوری کرنے کی ہدایت دی تھی،
جس کے بعد AMC انتظامیہ نے 63 کروڑ روپے جمع کروائے، مگر اب بھی AMC انتظامیہ کو اپنے حصے کی ایک بڑی رقم جمع کروانی باقی ہے، جس کے سبب ریاستی حکومت کے شعبہ شہری ترقیات کی جانب سے ایک مکتوب AMC انتظامیہ کو روانہ کیا گیا، جس کے ذریعے ہدایت دی گئی کہ وہ فوری طور پر اپنے حصے کی سرمایہ کاری کرے۔ اس لیٹر میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے حصے کی سرمایہ کاری نہ کرتے ہوئے مرکزی و ریاستی حکومتوں کی جانب سے فراہم کردہ رقم خرچ کرنا مالیاتی بے ضابطگی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اپنے حصے کی سرمایہ کاری کے لیے AMC کا کیا منصوبہ ہے، اس متعلق بھی تفصیلی رپورٹ حکومت کو سونپنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ سڑکوں علاقے میں صفائی انتظامات درست رکھنے کا ٹھیکہ بچت گٹھ کو دیا گیا تھا۔ یہ کانٹریکٹ منسوخ کر کے متعلقہ صفائی ملازمین کو کارپوریشن کے پے رول پر لے لیا جائے۔ بہوجن کامگار شکتی کی جانب سے کیا جا رہا یہ مطالبہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ سڑکوں ہڈکو علاقے میں صفائی انتظامات درست رکھنے کے لیے مامور عارضی ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ایک میٹنگ سڈکو N5 کے کمیونٹی سینٹر میں منعقد کی گئی، جہاں سب کی اتفاق رائے سے یہ مطالبہ میونسپل انتظامیہ سے کیا گیا کہ بچت گٹھ کو دیا گیا صفائی کاموں کا ٹھیکہ منسوخ کر کے ان عارضی ملازمین صفائی کو میونسپل کارپوریشن میں مستقل نوکری دی جائے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بچت گٹھ کے ذمہ داران 3-3 4-4 مہینے ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہوں سے PF اور ESI کی رقم تو وضع کی جاتی ہے، مگر یہ رقم ان ملازمین کے PF اکاؤنٹ اور ESI کو جمع نہیں کی جاتی۔ اس طرح وہ لوگ برسوں سے میونسپل کارپوریشن میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور اب ان کی عمریں بھی نکلنے لگی ہیں، مگر نہ تو انہیں دیگر ملازمین کی طرح کوئی سہولت میسر ہے اور نہ ہی انہیں پینشن مل سکتی ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انہیں میونسپل کارپوریشن کے پیرول پر لے کر انہیں تمام سہولتیں فراہم کروائی جائیں۔ اس میٹنگ میں تنظیم کے بانی صدر سنجے رگڑے، اشوک کھیوراڑے اور سنتوش کھرات بھی موجود تھے۔ مرچ کی خریداری کو لے کر کسان و بیوپاریوں کے تنازع کے بعد تعلقہ سلوڑ میں بھراڑی کے پیرولا پھٹا پر پولیس کی مصالحت کے بعد دیر رات تک مرچ کی خریداری جاری رہی۔ پیرولا پھاٹا بھراڑی میں مرچ کی خریداری میں بھاؤ میں تفاوت و فرق کو لے کر مرچ کے کسانوں و بیوپاریوں میں خوب تو میں جاری رہی اور کسانوں نے مشتعل ہو کر مرچ کی نیلامی ہی بند رکھی، جبکہ کسان اپنی مرچ کے اموال بیل گاڑی و دوپہیا اور 4 ویلر گاڑیوں پر لاد کر یہاں لائے تھے اور نیلامی کی اس جگہ ایک بڑا مجمع و گاڑیاں جمع ہو گئی تھیں۔ کسانوں کے مطابق سپر مرچ ہونے کے باوجود بیوپاری گنٹور اور میڈیم اس طرح کے مال کے بھاؤ میں تفریق کر رہے تھے اور کسانوں کی مرچ کم بھاؤ میں خرید رہے تھے۔ کسانوں نے الزام لگایا کہ تمام بیوپاریوں نے آپسی سانٹھ گانٹھ کر لی ہے اور کسانوں کے اموال مٹی مول لینے کے فراق میں ہیں۔ آخرکار اس قضیے میں سلوڑ دیہی پولیس کے معاون انسپکٹر پرلاد منڈے اور ان کا عملہ موقع پر پہنچے اور بیوپاری و کسانوں میں صلح و مصالحت کروائی تو مرچ کا نیلام شروع ہوا، جو بعد ازاں رات دیر گئے تک جاری رہا۔ میونسپل کارپوریشن کے ویکسینیشن سینٹرز اور دواخانوں و ہیلتھ سینٹرز پر دھاندلیاں کرنے والوں کی اب خیر نہیں، کیونکہ یہاں میونسپل انتظامیہ نے اب خفیہ کیمرے کی تیسری آنکھ نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ ان دنوں میونسپل کارپوریشن کے تمام ہیلتھ سینٹرز پر کورونا کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، مگر یہاں پر ٹوکن کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں تو ایک سیاسی جماعت کے قائدین کی جانب سے یکمشت 25 تا 30 ٹوکن حاصل کر کے اپنی جان پہچان والوں کو تقسیم کرنے کا معاملہ منظر عام پر آیا تھا اور اس معاملے پر شیو سینا اور BJP ورکرز کے درمیان زوردار تصادم بھی ہوا تھا۔ یہ معاملہ پولیس اسٹیشن تک بھی جا پہنچا تھا۔ اسی طرح ملٹران کووڈ کیئر سینٹر اور دیگر سینٹرز سے ریمڈیسیور انجیکشن کی چوری اور اس کی کالا بازاری کے معاملات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے سبھی ہیلتھ سینٹرز پر خفیہ کیمرے نصب کرنے کی تجویز میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے سامنے پیش کی ہے، جس پر تبادلہ خیال کے بعد جلد ہی اسے منظور کر لیے جانے کا امکان بھی ہے، جس کے بعد سبھی ہیلتھ سینٹرز پر ویکسینیشن اور دیگر کاموں میں ہونے والی بدعنوانیوں پر تیسری نظر خفیہ کیمروں کے ذریعے رکھی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ AMC انتظامیہ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوتا ہے یا پھر دھاندلیاں کرنے والے تیسری آنکھ میں بھی دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شروع کردہ نئی واٹر سپلائی اسکیم کے تحت ٹی وی سینٹر سے متصل سپورٹس میدان کے قریب
तैयार की जा रही 2 बुलंद पानी की टांकियों की जारी फुटिंग वर्क का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अचानक मुआयना किया और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए मुतल्लिका अफसरान को शो काज नोटिसें जारी करने के अहकाम दिए हैं। वाज़ेह है कि मुतवाज़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मनसूखी के बाद शहरियान की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रियासती हुकूमत ने 1680 करोड़ रुपयों की लागत से नई वाटर स्कीम को मंजूरी देते हुए फंड भी फराहम किया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सुपुर्द की गई है। इस स्कीम के तहत पाइपलाइन डालने के अलावा पानी के स्टोरेज के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ESR का तामीरी काम भी शुरू कर दिया गया है। टीवी सेंटर से मुत्तसिल भारत माता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब इस स्कीम के तहत 2 बुलंद पानी की टांकियां तामीर करवाई जा रही हैं, जिसकी बुनियाद के लिए फुटिंग भरने का काम जारी था। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी विजिट के दौरान फुटिंग के काम के नाकिस दर्जे का नज़र आने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और इस काम पर मुतय्यन मुलाजिमीन की खूब खबर लेते हुए कहा कि वो नाकिस और गैर मेयारी काम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ कंक्रीटिंग का काम जारी था, मगर MJP का कोई भी ऑफिसर वहाँ मौजूद नहीं था। साइट पर नक्शा और डिज़ाइन भी मौजूद नहीं थे। वहाँ रखी गई विजिट बुक पर MJP के अफसरान की जानिब से काम का मुआयना किए जाने का भी कहीं कोई इंदराज नहीं था। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने फुटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल का नमूना भी हासिल किया और MJP के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका अफसरान को भी नोटिस जारी करने की हिदायत दी। इत्तला है कि इस ज़िम्मन में 2 अगस्त को एक जायज़ा मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तलब की है। पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान की एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें अवामी मसाइल और उनके हल के लिए लाहे अमल तैयार करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। ये इत्तला पार्टी के ज़िम्मेदारान ने दी है। पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीनं जिल्ह्याचे बैठकीचं नियोजन केलेलं होतं। या बैठकीमध्ये आपले गोरगरिबाचे प्रश्न सोडवावे हा एक विषय होता। दुसरी गोष्ट पक्षाची ध्येय धोरणे हाही एक विषय होता। तिसरी गोष्ट पक्षामध्ये काय काय करायचं आहे, तालुका वाईज तालुक्याचे अध्यक्षची माहिती इथे घ्यायची होती। याही संदर्भात ही बैठकीचं नियोजन केलेलं आहे। आणि गायरान जमिनी, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अँड इथे आता बऱ्याचशा लोकांनी स्मशानभूमीचा प्रश्न आहे आणि खेड्यात असा रस्त्याचा प्रश्न आहे। अनेक तालुका अध्यक्षांनी इथे प्रश्न मांडलेले आहेत। त्या प्रश्नासाठी ही बैठक होती। तसेच आणखीन काही त्यांचे काय काय प्रश्न आहेत त्यांचीही विचारणा झाली आणि त्यानुसार त्यासाठीच बैठकीचं आयोजन केलं होतं। पाटबंधारे शोबे के डिप्टी सुपरिटेंडेंट संजीवनी गिरहे को रुश्वत के मामले में ज़िला सेशन अदालत ने 15,000 रुपये पर ज़मानत दे दी। बताया जाता है कि गिरहे अब महज 6 माह में रिटायर भी होने वाले हैं। बताया जाता है कि गिरजे ने अपने शोबे के एक अव्वल कारकुन के तबादले के मामले में रिश्वत मांगी थी। इस मामले में दाखिल करदा शिकायत की सुनवाई के दौरान गिरहे के वकील ने अदालत को यकीन दिलवाया कि शिकायत कुनंदा की तबादले के लिए की गई दरख्वास्त उनके मुवक्किल तक पहुंची ही नहीं थी। अलावा अजी ACB में मामले के इंदराज के बाद गिरहे ने ACB की जांच में मुकम्मल ताउन किया है। उनके मोबाइल से की गई गुफ्तगू के क्लिप भी इंसदाद रुश्वत सितानी शोबे को दे दिए गए हैं। इसी तरह वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि चूँकि उनके मुवक्किल मुलजिम संजीवनी गिरजे का 39 साला खिदमत के दौरानिए का अब तक का किरदार मुकम्मल बेदाग है, नेज़ उनकी बढ़ती उम्र का भी अदालत लिहाज करे। नीज़ बतलाया कि गिरहे महज 6 माह के अरसे बाद हुस्न खिदमत पर सबूकदेश भी हो रहे हैं। ज़िला सेशन जज अमोघ कलोटी ने गिरहे के वकील प्रशांत नागरगुजे की जिरह व गुजारिशात को कबूल करते हुए मुलजिम गिरहे की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर का मुकाबला करने सरकारी मिशनरी रहे तैयार, तिब्बी इंतजामात किए जाएं मुस्तहकम। रियासती वजीर बराए महसूल बाला साहब तोहरात ने दी मुताल्लिका अफसरान को हिदायत। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर तने तनहा निकल पड़े साइकिल पर और किया खाम नदी की बहाली के कामों का मुआयना। दूसरे मरहले में 50,000 पौधों की शजरकारी के लिए तैयारी का मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को दिया हुक्म।
یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کوکن اور مغربی مہاراشٹر کے سیلاب زدگان کو راحت پہنچانے کئی ہاتھ بڑھنے لگے ہیں آگے، روانہ کی جانے لگی ہے بڑے پیمانے پر ریلیف۔ اور نہایت جوش و خروش سے منایا گیا شہر میں معروف افسانہ نگار منشی پریم چند کا یوم پیدائش۔ انجمن اہل قلم کی جانب سے نئے قلم کاروں کے لیے منعقد کی گئی ادبی نشست۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبریں یہی ختم ہوتی ہیں۔ ذکی صدیقی کو دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔